الحمد لله الحمد لله وكفى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هؤلاء أهل بيتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا. امی عائشہ کو رتبہ جدا مل گیا.
شوہر حبیب خدا مل گیا، کیوں مقدر بے نازاں نہ ہو عائشہ، کیوں مقدر بے نازاں نہ ہو عائشہ، دو جہاں کا جنہیں بادشاہ مل گیا، جس کو رب نے بنا کر پسند کر لیا، جن کو رب نے بنا کر پسند کر لیا، امی عائشہ کو وہ مجتبی مل گیا۔ سامعین محترمین، بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں اور دوستوں، اس پرفتن دور کے اندر، جس دور میں دین اور شریعت کو ختم کرنے کی انتھک محنت اور کوشش کی جا رہی ہے، اور کوشش بھی اس طریقے سے کہ دین شریعت کو دین اور شریعت کے نام سے ختم کیا جا رہا ہے، جس سے بڑا دھوکہ، فریب اور دجل کوئی نہیں، کہ جس چیز کا نعرہ، جس چیز کا دعویٰ، اس چیز ہی کی مخالفت، یہ انتہائی درجے کا دجل اور فریب ہے۔ دین کے ہر شعبے کو، ہر بات کو، ہر عقیدے اور نظریے کو تبدیل کرنے کی انتہائی درجے کی، ختم کرنے کی انتہائی درجے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کوشش بھی کس طریقے سے؟ اس دین کو، شریعت کو دین شریعت کہہ کر ختم کیا جا رہا ہے۔ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے، اس مذہب، جماعت کے فریب اور دجل میں سے ایک دجل یہ ہے کہ جب آپ اہل بیت کا لفظ لکھیں گے، بولیں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، تو آپ کے ذہن کے اندر چند مخصوص افراد کا نام آئے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس اور اس کے بالکل الٹا ہے۔ قرآن مقدس نے جہاں بھی اہل بیت کا ذکر کیا ہے تو اس سے مراد رسول اللہ کی ازواج اور نبیوں کی بیویاں ہیں، مگر آج تک آپ نے یہ سنا کہ اہل بیت کے افراد چند ہیں۔ کتنے؟ چند افراد، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین۔
مطلب اور مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ معاشرے کے اندر جب اہل بیت کا لفظ سنیں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، بولیں گے، پوچھیں گے تو آپ کو یہی بتلایا جائے گا کہ اہل بیت کتنے ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، بس اس کے بعد اور کوئی مطلب مخصوص افراد کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ لیکن میں نے بتایا کہ حقیقت بالکل الٹ اور اس کے بالکل برعکس ہے، اور ساتھ یہ بات بھی سمجھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے داماد بھی ہیں اور نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، جسے اپنی زبان ایک ڈرپوترا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی پاک کی بیٹی ہے، حضرت حسن، حضرت حسین یہ حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، نبی کے نواسے ہیں۔ یہ 4 رشتے سمجھ میں آ گئے۔ حضرت علی نبی کے داماد بھی ہیں اور چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، حضرت حسن و حسین حضرت فاطمہ کے بیٹے اور نبی کے نواسے۔ یہ رشتے یاد رہے تو انشاءاللہ ایک بات بھی سمجھ آئے گی، اگر رشتے سمجھ میں نہیں تو بات بھی سمجھ میں نہیں۔ اس لیے آپ کی توجہ انتہائی درجے کی ضرورت ہے۔ آپ آئے ہیں چند منٹ بیٹھنے کے لیے تو میرے ذہن اور میرے خیال کے مطابق آپ کے یہ چند منٹ رائے گاں اور ضائع نہ جائیں، کسی کام کے کرنے میں اور کسی بات کو سمجھنے میں لگ جائیں تاکہ آپ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں۔ انشاءاللہ آپ کو آج حقیقت بتلا کر ہی رکوں گا کہ اہل بیت کس کو ہے، اس لیے کہ ہم قرآن والے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ قرآن والے، اور بات بھی ہم کون سی کرتے ہیں؟ قرآن۔ ایسے نہیں کہ دعوے اہل بیت کے اور بھونکنا بھی اہل بیت، یہ بات، اور یہ بات بھی نہیں کہ نعرہ قرآن کا اور سنانا قصے کہانیاں جھوٹ فریب، یہ نہیں، بلکہ جیسا دعویٰ ہے کام بھی ویسے نہیں۔ نبی علیہ السلام کی اہل بیت 3 قسم کی ہیں۔ کتنی قسم کی؟ ایک حقیقی، اصلی، قرآنی، جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے، اس کو قرآنی بھی کہتے ہیں، اصلی بھی کہتے ہیں اور حقیقی بھی اہل بیت کہتے ہیں۔ اور ایک ہے مجازی، جو نبی علیہ السلام کے خونی رشتے دار ہیں اور نبی علیہ السلام کے مشن کو ماننے والے ہیں، ان کو بھی اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اور اس کے ضمن میں تیسرے وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، رشتہ کوئی بھی نہیں، تعلق کوئی بھی نہیں، رشتہ دار خونی نسبی نہیں، تو ان کو بھی اہل بیت ہے۔ کتنی اہل بیت کی قسمیں ہو گئیں؟ 3۔ ایک قرآنی، حقیقی، اصلی، ایک مجازی، نبی کے رشتہ دار۔ قرآنی نبی علیہ السلام کی بیویاں، مجازی حکمی، جن کو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے وہ خونی نسبی رشتہ دار جنہوں نے نبی علیہ السلام کے مشن کو مانا، کلمہ کو پڑھا اور مانا۔ اور ایک وہ جن کا خونی نسبی تعلق نہیں مگر وہ ایماندار موحد لوگ ہیں، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو آؤ سب سے پہلے ہم قرآن مقدس سے اس بات کی وضاحت پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو ہی بتلا دے کہ اہل بیت کسے کہتے ہیں۔ آج مولوی نے، ملنگ نے دین کا نقشہ بدل کر رکھ دیا
قرآن مقدس کے آیات کی تحریف ایسے کی ہے کہ آج انسان قرآن مقدس سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. اس پر اعتماد کیا ہوا اس مولوی پر، اس ملنگ پر جو کچھ وہ نشے کی حالت میں کہتا ہے، یہ وہی بات سن کر آگے بتلاتا ہے کہ اہل بیت 5 ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور اہل بیت ہے اور ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم سے بڑا محب ہے اہل بیت کوئی نہیں. ایسے نہ ہو، لیکن حقیقت اس کی برعکس. میں نے بتلایا کہ اصلی اہل بیت کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کی بیویاں. یہ بولتے آؤ گے تو بات سمجھ آئے گی مجھے بھی کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے. سبحان اللہ کہو کہ آپ جاگ رہے ہیں. اللہ اللہ. سورہ ہود کے اندر یہ جو میں حوالے بتلا رہا ہوں ان کو بے شک ذہن کے اندر محفوظ کر لو اور گھر میں ترجمہ جا کر دیکھنا. ایسی بات نہیں کرتا. سورہ ہود ہے میرے سامنے اور 12 نمبر 12 ہے. آیت نمبر 73 ہے. تو آپ کو پورا واقعہ مختصر سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ نہیں چل جائے کہ سیاق و سباق کیا ہے قرآن مقدس کا. یہ کیا کہہ رہا تھا؟ آگے اہل بیت کا لفظ آیا تو اس سے مراد کون ہو سکتا ہے؟ پارہ کون سا ہے؟ 12. کون سا؟ سورت کون سی ہے؟ سورہ ہود. آیت نمبر اللہ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بھیجا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کو اور فرشتے آئے خوشخبری سنانے کے لیے، لیکن آئے تو کیا کہا؟ قالوا سلاما. اے ابراہیم سلامتی ہو تیرے اوپر، یعنی السلام علیکم کہا. کیا کہا؟ السلام علیکم کہا. آگے سے ابراہیم بھی پیغمبر تھے، انہوں نے کہا قال سلام، او سلامتی کی دعا کرنے والوں، تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہونا، تم پر بھی اللہ کی رحمت ہونا. جب ابراہیم علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو کیا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا پسند کرتے ہو. قرآن کہتا ہے فما لبسا ما لبسا ان جاء بعجل حنیذ. سلام دعا کرنے کے بعد گھر چلے گئے. گھر کے اندر ایک بچڑا پکڑا، اس کو بھون کر آ کر ان فرشتوں کے سامنے رکھ دیا. فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے کون تھے؟ کون تھے؟ فرشتے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہمیں کیا پتا کھانا کیا ہوتا ہے. یہ عام نہیں ہے کہ 3 وقت کے لیے انتظار میں بیٹھ جائے کب آئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام دعا کرنے کے بعد سیدھے گھر میں گئے.
کھانا تیار کیا، کھانا تیار کرنے کے بعد فرشتوں کے سامنے رکھ دیا، لیکن قرآن کہتا ہے وہ تھے جو فرشتے کھانا کیسے کھاتے؟ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کھانا بڑا شاندار تیار کر کے لایا ہوں، مگر یہ کھانے کے لیے آگے ہاتھ تک نہیں بڑھاتے، دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، دل کے اندر ڈر گئے، محسوس کیا اس دور کا معاشرہ، اس دور کے لوگ ایسے تھے جس کو تکلیف دینی ہوتی تھی اس کے گھر کا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی ڈرے اس بات کی وجہ سے کہ شاید کوئی دشمن نہ ہو، شاید مجھے کوئی تکلیف دینے والے نہ ہو، میرے گھر کا نمک نہیں کھا رہے۔ اور آج کا معاشرہ یہ ہے جس کا کھاتے ہیں اسی کو تکلیفیں دیتے ہیں، جس کا نمک کھاتے ہیں اسی کو ڈبو کر چلے جاتے ہیں۔ 10 سال ایک نوکر کسی کی کوٹھی پر رہا، پتہ چلا کل صبح سارا کا سارا سونا چاندی، سارا کا سارا زیور مال نکال کر چلا گیا۔ آج کا معاشرہ یہ ہے جس کا کھاتے ہیں، جس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اسی کو تکلیف دیتے ہیں۔ مگر وہ دور دیکھو نا، وہ کفریہ اور جہالت والا دور تھا نا، مگر انسانوں کے اندر اتنی تو تھی نا انسانیت، جس کا کھاتے تھے اس کو تکلیف نہیں دیتے تھے، جس کو تکلیف دینی ہوتی تھی اس کے گھر کا نمک نہیں کھایا کرتے تھے۔ جب نہیں کھایا نا تو پھر ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈرے، دل میں جب خوف محسوس کیا تو جب بندہ دل ڈرا ہوگا نا تو اس نے آثار چہرے پہ بھی، تو فرشتوں نے محسوس کر لیا کہ ابراہیم خلیل اللہ ڈرے ہوئے، ابراہیم خلیل اللہ خوف زدہ ہیں۔ فرمایا فرشتوں نے لا تخفوا، ڈرو نہیں، کیا کرو؟ ڈرو نہیں۔ انہوں نے ڈر کیسے محسوس کیا کہ ان کے چہرے پر اثرات تھے نا، یہاں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ فرشتے عالم الغیب تھے کہ ابراہیم ڈرے ہیں، لیکن ان کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو میرے دوستو یہ بات ذہن میں رکھنا، جس کا دل ڈرا ہوا ہو، خوف زدہ ہو، اس خوف کے اثرات چہرے پر ہوتے ہیں، تو دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے نا۔ میرا دوست، نہ فرشتوں کو پتا تھا، نہ فرشتے عالم الغیب تھے، اور نہ ہی ابراہیم خلیل اللہ عالم الغیب تھے، اس لیے کہ اگر جانتے ہوتے کہ یہ فرشتے ہیں، کھانے سے پاک ہیں، پینے سے پاک ہیں، تو پھر اپنا بچڑا جو قیمتی تھا اس کو ذبح کیوں کر ڈالا؟ پھر ان سے ڈر کیوں رہے ہیں؟ پھر اپنے دل کے اندر خوف کیوں لا رہے ہیں؟ یہ خدا کی قسم عالم الغیب نہیں تھے، یہ سارا معاملہ تب پیش آ رہا تھا۔ اگر عالم الغیب مانو گے تو پھر یہ بھی کہنا پڑے گا کہ یہ قرآن نے واقعہ نہیں بیان کیا، ڈرامہ بیان کیا ہے۔ میری بات سمجھ آئی؟ یہ قرآن نے واقعہ نہیں پھر کیا بیان کیا؟ ڈراموں کے اندر یہی ہوتا ہے نا، سب کچھ پتہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ایکٹنگ کی جاتی ہے۔ لیکن قرآن مقدس واقعہ نصیحت کے لیے بیان ہے، اور یہ سچا واقعہ۔ آؤ میرے دوستو، فرشتوں نے تسلی دی، آج انشاءاللہ اہل بیت نہ مسئلہ سمجھ کے اٹھنا باویں 2 منت باویں 3 ہو، پریشان کرو کوشش کرنا وقت ختم کرنے میں۔ بعض لوگ بہت جلدی چاہنے یہ کرنا شادیاں تے ویسے ولیمی واسطے اگر 1 گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے انتظار کرنی پڑتا نا، خیر جی ہونے آ بہنا ہونے آ بہنا ہونے آ بہنا، لیکن نصیب ہی چاہنے 2 گھنٹے تو ہر وقت گھڑی تے نظر ہونی ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اہل بیت نہ واقعہ پورا سن سیاں تے نال دساں اہل بیت تو ایمان کون دین نہ جو ہوئی بھولیا بگاڑ دیتا جا رہا ہے معاشرے اندر،
کہ اہل بیت اہم قوم میں دسا کہڑے لوگوں نے بارش کیا افراد کہڑے دسے گئے اس واسطے اس غلطیاں دور کرنا تے اپنے ذہن صاف کر کے میں کہ صاف سان ہو سکے کسی گھڑی والے کو نظر ہٹا کے بیٹھ جا سکتا آپ سبحان اللہ 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 کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ ڈر دل کے اندر آیا فرشتوں نے کہا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط کہ ڈرو نہیں ہم فرشتے ہیں ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف ان کی قوم پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں اللہ نے ہمیں حکم دیا او فرشتوں جا رہے ہو قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے تو راستے میں میرا ایک اور بندہ بھی ہے جو مجھ سے صبح و شام بیٹے کی دعائیں مانگتا ہے صبح و شام بیٹے کی دعائیں مانگتا ہے کہتا ہے یا اللہ مجھے کوئی بیٹا عطا کر دے مجھے کوئی بیٹا عطا کر دینا عمر کتنی 80 سال سے اوپر عمر بیٹے کے لیے کس کو بلاتا ہے اللہ کو بلاتا ہے کہتا ہے یا اللہ تیرے علاوہ مجھے کوئی اور رب نظر نہیں آتا یا اللہ تیرے علاوہ مجھے کوئی دینے والا نظر ہو یا اللہ تیرے علاوہ میری اس جھولی کو ہری کرنے والا نظر ہو کوئی نہیں آتا یا اللہ تیری صفات والا تیرے کمال والا تیری شان والا مجھے پوری کائنات میں نظر نہیں آتا یا اللہ مجھے بیٹا چاہیے نا میں کسی دربار پہ نہیں جاؤں گا میں کسی قبر پہ نہیں جاؤں گا یا اللہ میں کسی سید کے قدموں میں کرنے والا نہیں ہوں یا اللہ میں کسی سید کے ہاتھوں کو چوم کر اس کے سامنے یہ التجا نہیں کروں گا مجھے بیٹے کی دولت نصیب فرما دے یا اللہ تو ہی میرا مولا ہے یا اللہ تو ہی دینے والا ہے یا اللہ تیرے علاوہ کوئی مجھے دینے والا نظر نہیں آتا یا اللہ تیرے علاوہ مشکلوں کو حل کرنے والا نظر نہیں آتا تیرے علاوہ داتا نظر کوئی نہیں آتا غوث اعظم نظر نہیں آتا غوث اعظم ہو غوث اعظم کون ہے اللہ نام تم نے تو اور سنے ہوں گے لیکن غوث اعظم ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نظر ہو داتا کوئی نظر ہو گنج بخش ہو نظر نہیں آتا ابراہیم دعائیں کرتے رہے مدت گزر گئی عرصہ دراز گزر گیا اللہ نے فرمایا ابراہیم جوانی میں تو ہر ایک کو دیتا ہوں جوانی میں تو ہر ایک کو اولاد دیتا ہوں میں نے تجھے نہیں دی تھی اس لیے نہیں دی تھی بڑھاپے کے اندر دوں گا نا بڑھاپے میں تجھے اولاد دوں گا نا تیری بیوی بیٹے کرنے کے قابل نہیں ہوگی اور تیرے اندر بیٹا پیدا کرنے کی صلاحیت اور طاقت موجود نہیں ہوگی جب میں دوں گا دنیا والوں کو پتہ چل جائے گا نا دنیا والوں کو پتہ چل جائے گا نا دنیا والوں کو پتہ چل جائے گا نا جوانیوں میں اولادیں دینے والی ذات کی اللہ کی بڑھاپے میں بھی اولاد دینے والی ذات اللہ کی میرا دوست حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعائیں کرتے رہے اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا فرمایا او فرشتوں جب لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر جانے والوں راستے میں میرا ابراہیم خلیل اللہ کا بھی گھر آئے گا اس کے
خوشخبری بھی دے دینا نا، اللہ بیٹے کی خوشخبری دے دیں گے۔ لیکن میرا دوست سن تو صحیح نا، ابراہیم کی شان تم نے عید کے جماعت میں سنی ہے نا، جس کو خلیل اللہ کہتے ہیں، جس کو اللہ کا دوست کہتے ہیں، جس کو حنیف کہتے ہیں، جو ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہے رب کو چھوڑ نہیں سکتا، جو رب کے لیے ساری کائنات کو چھوڑ سکتا ہے، اس کو ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں۔ لیکن میرا دوست جس کو ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں وہ زندہ بھی ہو، نبی بھی ہو، اللہ کا دوست بھی ہو، مگر سامنے فرشتے بیٹھے ہوں ان کا بھی علم ہو نہیں ہوتا، تو تیرے پیر کیسے عالم الغیب بن جائیں گے؟ تو کیسے کہے گا کہ میرے پیر عالم الغیب ہے؟ تو کیسے کہے گا میرے پیروں کو کل کی خبر بھی ہے، پرسوں کی خبر بھی ہے؟ نہیں میرا دوست، سب کچھ جاننے والی ذات اللہ کی، عالم الغیب ذات بھی اللہ کی۔ میرا دوست اپنے موضوع کی طرف، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس فرشتے آئے کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے۔ بیٹے کی خوشخبری دے دی، کیا دے دی؟ بیٹے کی خوشخبری۔ بیٹے کو خوشخبری دے رہے تھے نا، ایک گھر تھا، سارے دورہ کوٹھیاں تھا نہیں کہ دادا کمرے ہونا، ایک پردے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی کھڑی تھی۔ جب فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری دی تو پھر قرآن کہتا ہے وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، ان کی بیوی کھڑی تھی، اس نے سن لیا۔ کیا سنا؟ کہ بیٹے کی خوشخبری مل گئی۔ قرآن کہتا ہے فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا، وہ پہلے تو مسکرائیں، کیا کیا؟ مسکرائیں۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ابراہیم علیہ السلام نے مانگا ایک بیٹا تھا۔ میں نے کئی جمعوں کے اندر کہا تھا مانگنے والا اپنی طاقتوں سے مانگتا ہے، دینے والا اپنی طاقتوں سے، مانگنے والا اپنے ظرف کے مطابق مانگتا ہے، دینے والا اپنے ظرف کے مطابق دیتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹے کی دعا دی، بیٹے کی دعا مانگی، اللہ مجھے بیٹا چاہیے نا، اللہ فرماتے ہیں فبشرناہا، ہم نے خوشخبری دی، کس کی؟ فرمایا بِإِسْحَاقَ، اسحاق بیٹے کی، فرمایا وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ اے ابراہیم پیغمبر، تو نے بیٹا مانگا تھا، میں تجھے بیٹا بھی دیتا ہوں اسحاق، اور اسحاق کو میں نبی بھی بناؤں گا، اور اسحاق سے میں اس کا بیٹا یعقوب بھی پیدا کروں گا، اس کو بھی نبی بناؤں گا۔ بیٹے کی خوشخبری بھی، پھر اس کو نبی بھی بنایا، پھر پوتے کی خوشخبری بھی، پھر اس کو بھی نبی، پھر پڑپوتا حضرت یوسف علیہ السلام، وہ بھی نبی۔ اللہ میرا دوست، خوشخبری تھی بیٹے کی۔ وہ مائی صاحبہ پردے میں کھڑی تھی، قالت یا ویلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بھی باندھ اور کمزور ہو چکی ہوں، وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا، اور یہ میرا خامد بھی پورا ہو چکا ہے، نہ میں اولاد جننے کی قابل اور نہ ہی اس کے اندر اولاد کی طاقت۔ فرمایا جب یہ تعجب کیا نا، إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، کہنے لگی یہ تو بڑی عجیب بات ہے نا، اس بے وقت موسم کے اندر بیٹے کی خوشخبری کہاں سے؟ کیسے بیٹا پیدا ہوگا؟
انسانوں کو رزق دیتا ہے نا، وہی اللہ ہے نا جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے نا، جو اللہ پوری کائنات کو بنا سکتا ہے، بغیر نقشے کے بنا سکتا ہے، بغیر نمونے کے بنا سکتا ہے، بغیر وجود کے بنا سکتا ہے، یعنی کوئی چیز بھی نہیں تھی، اللہ نے پوری کائنات کا ڈھانچہ اور نقشہ بنا ڈالا۔ تجھے بچہ دینا یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات ہو نہیں ہے نا، اللہ کے رحمت اور اللہ کے حکم سے کبھی مایوس اور تعجب نہ کیا کرنا۔ یہ کہہ کر فرشتوں نے کہا او بی بی رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت بھی ہو، اللہ کی برکت بھی ہو، اہل البیت، تیرے دماغ پر کیا کہا؟ اللہ کی رحمت بھی ہو اور اللہ کی برکت بھی ہو تیرے دماغ پر۔ اہل البیت، گھر میں کتنے لوگ تھے؟ تو ابراہیم اور حضرت سارہ، دو افراد۔ تو حضرت علی کون تھے؟ نبی علیہ السلام کے داماد تھے، چچا زاد۔ حضرت فاطمہ کون تھی؟ نبی کی بیٹی تھی۔ حضرت حسن و حسین کون تھے؟ نبی کے نواسے۔ لیکن یہاں اللہ کے قرآن نے مسئلہ سمجھایا کہ اللہ کے قرآن نے مسئلہ کیا سمجھایا، اور دنیا والوں مسئلہ سمجھاؤ، دلوں کے اندر، ذہنوں کے اندر سے، دماغوں کے اندر سے حسد کو نکال دیا کرو، بغض کو نکال دیا کرو، انابت والا دل لے کر، انابت کو رجوع اللہ لے کر آئے کرو نا، مسئلہ سمجھ آئے گا نا۔ اور اہل بیت کے لفظ سے چند لوگوں کو شمار کرنے والوں، چند افراد کو شمار کرنے والوں، میں نے تمہیں کہا تھا نا، اہل بیت قرآن مقدس نبی کی بیویوں کو کہتا ہے نا، قرآن کی روح سے اہل بیت کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ نبی کی بیوی پر۔ جہاں حضرت ابراہیم کے گھر میں کوئی تیسرا آدمی کوئی نہیں تھا نا، نہ دماد تھا جس کو اہل بیت کہتے، نہ بیٹی تھی جس کو اہل بیت کہتے، نہ ہی نواسے تھے جن کو اہل بیت کہتے، بلکہ گھر کے اندر ایک بیوی تھی۔ فرشتوں کی گواہی دیے آ گئی کہ اہل بیت بیوی کو کہتے ہیں۔ ساتھ ابراہیم خلیل اللہ بھی سن رہے ہیں، انہوں نے نہیں کہا کہ اہل بیت دماد کو کہتے ہیں، بیٹی کو کہتے ہیں، نواسے نواسیاں کو کہتے ہیں، نہیں نہیں، بلکہ انہوں نے بھی خاموشی کا اظہار کر کے لوگوں کو بتا دیا، لوگوں جیسے فرشتوں نے میری بیوی کو اہل بیت کہا ہے، حقیقت میں اہل بیت نبی کی بیویوں ہی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، قرآن کی بھی تقریر آ گئی، قرآن کی بھی گواہی، فرشتوں کی بھی گواہی، اور ابراہیم خلیل اللہ کی تین گواہیاں ہیں۔ کس پر؟ اس بات پر جب اہل بیت کا لفظ آئے تو اس سے مراد نبی کی گھر والیاں ہوا کرتی ہیں۔ کون مراد ہوتی ہیں؟ نبی کی گھر والیاں مراد ہوتی ہیں۔ اس لیے تجھے دھوکہ دے گا، اس لیے اس کا تجل دیکھ، اس کا فریب دیکھنا۔ جب سورہ احزاب پڑھے گا، ساری گل کر سکتا یا چھوڑ دیں، وہ اگلے جمعے کر دیں۔ سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے 21واں پارہ ختم ہو رہا ہے، بالکل آخری رکوع ہے، اور 22واں سے پارہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ تھوڑا سا حصہ رکوع کا 21ویں پارے کے آخر میں، اور زیادہ حصہ اس رکوع کا 22ویں حصے کے شروع میں۔ میرا دوست یہاں پورے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی قل لازواجک، کہہ دے اپنی بیویوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ اپنی بیویوں کے لیے کہہ دینا، اگر تم دنیا کا
کا ارادہ کرتی ہو، اللہ کے رسول کا تعلق چاہتی ہو، رب کی رضا چاہتی ہو، تو پھر تمہیں صبر کرنا ہوگا، غریبی برداشت کرنی ہوگی، فقر و فاقہ برداشت کرنا پڑے گا۔ ہاں، اللہ کے پیارے پیغمبر کے اوپر جب یہ آیتیں اتری، اللہ کے رسول آئے، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہا، اے عائشہ، رب کی طرف سے ایک حکم آیا ہے، اس کے اندر تجھے اختیار دیا جا رہا ہے، سب سے پہلے تیرے ساتھ یہ بات کرتا ہوں نا، کون سی بات ہے؟ فرمایا عائشہ، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا، اپنی بیویوں کو اس بات کا اختیار دے دینا، اگر تیری بیویاں تیرے ساتھ رہنے چاہتی ہیں، اس کو پسند کرتی ہیں، پھر ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کہہ دینا کہ تمہیں فقر اور غریبی برداشت کرنی پڑے گی، اگر دنیا کا ارادہ کرتی ہیں پھر ان کو چھوڑ دے۔ اے عائشہ، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے اندر تجھے اختیار ہے، اپنے باپ سے مشورہ کرنا، اپنی ماں سے مشورہ کرنا، نبی کے ساتھ رہوں، غریبی برداشت کر لوں، فاقہ برداشت کر لوں، یا اللہ کے رسول کو چھوڑ دوں، دنیا حاصل ہو جائے گی، مال و متاع مل جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اس کے اندر نہ باپ سے مشورے کی ضرورت ہے، نہ ماں سے مشورے کی ضرورت ہے۔ یا رسول اللہ، یہ بات آپ نے کیوں کہی ہے کہ میں ماں باپ کے ساتھ تمہارے بارے میں مشورہ کروں کہ آپ کے ساتھ رہوں یا نہ رہوں؟ میرا مشورہ یہ بغیر یہی فیصلہ ہے کہ میں آپ ہی کو پسند کرتی ہوں، آپ ہی کو اختیار کرتی ہوں۔ میرا دوست آگے چل، یہاں پہلی آیت شروع ہوئی، اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ یہ کلام کر، پھر آگے آیت شروع ہوتی ہے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا تردن اللہ ورسولہ، یہ بھی نبیوں کی بیویوں کا خطاب ہے۔ اگلی آیت کے اندر، یا نساء النبی، یا نساء النبی من یات منکن، اے نبی کی بیویوں، تمہاری ذمہ داری بہت زیادہ، اس لیے کہ تمہارا تعلق بہت زیادہ سخت ہے، تمہارا تعلق نبی کے ساتھ ہے، اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا تو تمہیں سزا بھی ڈبل ملے گی۔ آگے 22 پارے کے شروع میں فرمایا، اور نبی کی بیویوں، اگر تم نبی کی اطاعت کرو گے، نیکی کرو گی، تمہیں اجر بھی دوہرا ملے گا۔ آگے فرمایا، یا نساء النبی، یہ آیتیں میں شروع سے پڑھ رہا ہوں، ہر آیت شروع سے پڑھ رہا ہوں، پوری آیت کا نہ معنی کرنے کا وقت ہے اور نہیں۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ آگے فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو۔ پھر فرمایا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، نبی کی بیویوں پہلے کی طرح، جاہلیت کی طرح باہر نہ نکل جایا کرو، بلکہ گھر کے اندر پردے میں رہا کرو نا۔ اور آگے فرمایا کہ کوئی دروازے پر آ جائے کسی کا پوچھنے کے لیے، پھر ایسے نرمی کے ساتھ نہ بولا کرو، ایسے لہجہ اختیار کیا کرو کہ اس کے دل کے اندر زمینی حرکت نہ پیدا ہو جائے۔ پھر فرمایا، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کیا کرو، زکات کو ادا کیا کرو نا۔ یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ نبی کی بیویوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ کے سامنے رکوع سے شروع سے پڑھ کے آ رہا ہوں، ہر حکم نبی کی بیویوں کو ہو رہا ہے نا۔ میرا دوست آگے فرمایا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اے نبی کی بیویوں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو، رسول اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرو۔ فرمایا، یہ سارے کام تم کرو گی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تم سے ناپاکی اور پلیدی کو دور کر دے گا، اے اہل بیت۔ اس اہل بیت سے مراد کون ہوگی؟ یہاں سے کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت فاطمہ، اس سے مراد حضرت علی، اس سے مراد حضرت حسن، حضرت حسین۔ میرا دوست، بات آپ نے سنی، اس سے پہلے بھی نبی کی بیویوں کو ہوگا، اس کے بعد بھی وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں ذکر کرو، اور وہ جو تلاوت کیا جاتا ہے قرآن، فی بیوتکن،
اپنے گھروں کے اندر اللہ کی آیات کو تلاوت کیا کرو۔ یہ کس کو حکم ہے؟ نبی کی بیویوں کو حکم ہے۔ میرا دوست یہ حوالہ ذہن کے اندر رکھ، گھر میں جا کر قرآن دیکھ، ترجمہ جو مرضی اٹھا لے۔ میرا دوست سورہ قصص کھول، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر آتا ہے، جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف آ رہے ہیں۔ راستے کے اندر اندھیری رات کی بیوی درد ذہن مبتلا ہو گئی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے۔ فرمایا ہے اہلی لے اہلی ہی، اپنی بیوی کے لیے کیا لفظ بولا؟ اہل کا۔ کیا لفظ بولا؟ اہل کا۔ کیسے؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، اے میری بیوی یہاں پر ٹھہر جا، یہاں پر بھی تو جا، اپنا ترجمہ دیکھ یا اس کا ترجمہ دیکھ، اس کے اندر یہی بات لکھی ہوگی۔ ابراہیم کے گھر کے بارے میں جو واقعہ بیان کیا وہاں بھی یہی بات لکھی ہے۔ اہل بیت سے مراد ابراہیم کی بیوی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ قصص میں دیکھ، اس سے بھی مراد اہل سے موسیٰ علیہ السلام کی بیوی ہے۔ لیکن یہاں آ کر کیوں کہتا ہے کہ اس اہل بیت سے مراد 5 ٹن، اس اہل بیت سے مراد 5 ٹن، یہ کیوں کہتا ہے؟ پتہ چلتا ہے تو دین کا اصلی نقشہ بگاڑنا چاہتا ہے، تو دین کو دین کا نام دے کر تو اس کو مسخ کرنا چاہتا ہے، ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور میرے دوستو یہ بات ذہن میں رکھو، یہ سوال تم کرنے کے حقدار ہو کہ تم کہو کہ ایک سوال ہم کرتے ہیں، اس کا جواب اگر تیرے پاس ہے تو دے دے۔ سوال سنو، بتاؤں یہ سوال آپ نے کرنا ہے۔ کیا سوال کرنا ہے؟ تم کہو حضرت علی کو اہل بیت جو بات تم کرتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں، تم بھی کرتے ہو۔ تم کہتے ہو علی کے علاوہ، فاطمہ کے علاوہ، حسن و حسین کے علاوہ اہل بیت ہو، نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی کی بیویاں اصلی اہل بیت ہیں۔ حضرت علی اور نبی علیہ السلام کے جتنے خونی رشتہ دار ہیں وہ مجازی اہل بیت ہیں، اور جتنے مومن ہیں وہ ضمن اور طبعاً اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ میرا دوست تو اہل بیت صرف حضرت علی کو کیوں کہتا ہے؟ 2 جواب دے گا۔ ایک کہے گا کہ حضرت علی حضرت محمد رسول اللہ کے داماد ہیں، اس لیے اہل بیت میں شامل ہے۔ تو پھر اس سے پوچھ، حضرت علی کے گھر میں نبی کی 1 بیٹی، حضرت عثمان کے گھر میں نبی کی 2 بیٹے۔ حضرت علی اگر نبی کے داماد بننے کی وجہ سے اہل بیت میں شامل ہے، حضرت عثمان کو کیوں بھونکتا ہے؟ حضرت عثمان کو کیوں گالیاں نکالتا ہے؟ حضرت عثمان کو اہل بیت میں کیوں نہیں شامل کرتا؟ اس سے پوچھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو اہل بیت میں شمار کرتا ہے، تو پھر اس سے سوال کر، نبی کی بیٹی حضرت رقیہ بھی ہے، حضرت زینب بھی ہے، حضرت ام کلثوم بھی ہے، اس کو اہل بیت میں کیوں نہیں شمار کرتا؟